جلال الدین اکبر اپنے والد نصیر الدین ہمایوں کی وفات کے بعد 14 فروری سن 1556 عیسوی کو صرف 13 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ اس کا پھوپھا بیرم خان اس کا سرپرست مقرر ہوا۔ اکبر 15 اکتوبر 1542 عیسوی کو حمیدہ بانو کے ہاں عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوا۔ حمیدہ بانو سے عشق اور شادی ایک الگ تفصیلی داستان ہے۔ ہمایوں نے عمر کوٹ کے راجا کے ساتھ مل کر سندھ میں بعض علاقوں پر قبضے کی ناکام کوشش کی اور پھر قندھار جانے کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ کے نزدیک مستونگ میں اس کے بھائی مرزا عسکری نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ خود ایران بھاگ گیا۔ شیر خوار اکبر کو اس کا چچا اپنے ساتھ قندھار لے گیا، جہاں اس کی ابتدائی پرورش ہوئی۔ 1545 عیسوی کے بعد جب ہمایوں نے قندھار اور کابل پر قبضہ کیا تو اکبر اسے واپس مل گیا۔ اکبر کا دھیان پڑھائی پر بالکل نہیں تھا، وہ ان پڑھ رہا، حروف تہجی بھی نہ سیکھ سکا، لیکن بادشاہ بننے کے بعد اس نے دوسروں سے بہت کتابیں پڑھوا کر سنی اور تاریخ، فلسفہ، سیاسیات اور مذہب کی بہت معلومات حاصل کر لی۔ ہمایوں نے سن 1555 عیسوی میں اسے پنجاب کا گورنر نامزد کیا اور اس کی ولی عہدی کا بھی اعلان کر دیا۔ اکبر کی مشکلات تخت نشینی کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ اپنے سرپرست سردار بیرم خان کو اس نے خود ہی قتل کروا دیا۔ حاکم لاہور ابو المعالی نے بغاوت کر دی، پکڑا گیا، لیکن فرار ہو کر فوج جمع کی اور کشمیر پر حملہ کر دیا۔ راجپوت بھی از سر نو میدان میں آ گئے۔ میوار، جودھ پور اور نتھبوڑ کے قلعے راجپوتوں کی قوت کا مرکز بن گئے۔ رانا درگاوتی ان کی تنظیم سازی کر رہی تھی۔ کشمیر اور سندھ کے حکمران باغی ہو چکے تھے۔ کوہ ہمالیہ کی ریاستیں پہلے ہی آزاد تھی۔ گجرات، دکن اور جیان گڑھ کی ریاستیں بھی خلاف تھی۔ اکبر کا اس سے 2 سال چھوٹا کمسن ستیلا بھائی جو کابل اور قندھار کا گورنر تھا، وہ بھی ہندوستان کی حکومت کا خواہش مند تھا۔ ایرانی اور چغتائی امراء بھی پیچھے نہ رہے۔ یہاں سے آگے 50 سال کی جدوجہد ہے۔ جلال الدین اکبر نے بلا شبہ بڑی فتوحات سے سلطنت کو وسیع اور مضبوط بنایا۔ دوسری طرف اپنی عظیم انتظامی اصلاحات، عقل مندانہ حکمت عملیوں اور شاندار تعمیری کارناموں سے سلطنت مغلیہ کو عظمت بخشی اور سنہری باب کا آغاز کیا۔ جلال الدین اکبر نے 1571 عیسوی میں کابل، 1586 عیسوی میں کشمیر، 1591 عیسوی میں سندھ، 1595 عیسوی میں بلوچستان اور قندھار، جبکہ 1600 عیسوی میں احمد نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس نے سلطنت کو بہتر انتظامات کے لیے 14 صوبوں میں تقسیم کیا۔ راجہ ٹوڈر مل، جو چونیا کا ایک بہت بڑا ماہر حسابیات تھا، اس کے ذریعے تمام ملک کے علاقوں کی پیمائش کروائی۔ یہ بعد میں لاہور کا گورنر بنا اور 1589 میں وفات پا کر لاہور میں ہی دفن ہوا۔ ادھر رانا سنگا کے بیٹے رانا بکرم جیت سے میواڑ کی حکومت چھن گئی اور اس کے بھتیجے رانا بنبیر نے حکومت سنبھالتے ہی اس نے اپنے چچا رانا سنگا کی اولاد کو ختم کرنے کے لیے شیر خوار اودھے سنگھ کو مارنا چاہا، لیکن ایک خادمہ پنا دیوی نے اپنے بچے کو شاہی پنگورے میں لٹا کر اودھے سنگھ کو اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ یوں اپنے بچے کی قربانی دے کر اسے بچایا۔ 13 سال کی عمر میں رانا اودھے منظر عام پر آیا تو امراء نے رانا بنبیر کو قتل کر کے اسے چتوڑ کے تخت پر بٹھایا، لیکن یہ بھی نالائق حکمران ثابت ہوا۔ جلال الدین اکبر نے چتوڑ کا محاصرہ کیا تو اودھے سنگھ کی ایک بہادر فن حرب کی ماہر خادمہ نے قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے دوسرے سرداروں کے ہمراہ اکبری سپاہ پر حملہ کر دیا۔ اکبر اس شدید لڑائی میں بمشکل بچا اور وہ محاصرہ ختم کر کے واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ رانا اودھے سنگھ نے خادمہ کی بہادری سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر لی، لیکن درباری امراء نے اسے قتل کروا دیا اور یوں اندرونی سازشیں شروع ہو گئیں۔
حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکبر نے اپنے ایک مفرور دشمن کو حوالے نہ کرنے کا بہانہ بنا کر ایک بار پھر 1567 عیسوی میں میواڑ پر حملہ کر دیا۔ مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی زرہ پہن کر دستوں کی کمان سنبھالی۔ محاصرہ لمبا ہو گیا اور سپاہیوں کی تعداد کم ہو گئی تو رسم جوہر کے تحت ہزاروں عورتیں عزت و ناموس کی خاطر آگ میں کود گئی۔ بہادر راجپوتوں نے کیسری لباس پہن کر قلعے کے دروازے کھولے اور پھر کشت و خون کے دریا بہائے گئے۔ 30,000 سے زائد آدمی قتل ہوئے۔ رانا ادے سنگھ فرار ہو کر کومل پیر کی پہاڑی علاقوں میں چلا گیا۔ وہاں ایک شہر ادے پور بسایا اور یہیں فوت ہوا۔ ادے سنگھ کے کئی بیٹے تھے لیکن رانا پرتاپ کو امرا نے تخت نشین کر دیا۔ اس نے اپنے سرداروں اور فوجیوں سے قسم لی کہ جب تک میواڑ اور چتوڑ فتح نہ ہو چارپائی پر سونا، برتن میں کھانا اور داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ رانا پرتاپ نے سلطنت اکبری کا 25 سال مقابلہ کیا۔ اس کا اعلان تھا کہ جو راجپوت شہنشاہ اکبر کی اطاعت کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے، اس خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے 32 قلعے فتح کیے۔ رانا پرتاپ سنگھ اور جلال الدین اکبر کے درمیان ہندو مت اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ مغل سلطنت اور ریاست میواڑ کی جنگ تھی۔ اس لیے رانا پرتاپ کا ایک سپہ سالار حاکم خان سوری اور اکبر کی فوج کا سپہ سالار مان سنگھ تھا۔ رانا پرتاپ کے علاوہ بہت سے راجپوت اکبر نے اپنے ساتھ ملائے اور انہیں بہت بڑے عہدے اور ذمہ داریاں دی اور ان کی وفاداری اور بہادری کا معترف ہوا۔ رانا بہاری مل حاکم جے پور سے اکبر کی اہم ملاقات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر جاتے ہوئے کی اور اتحاد کے ساتھ اس کی بیٹی جس کا نام مریم زمانی رکھا اس سے شادی کر کے رشتہ داری بھی کر لی۔ اس اتحاد سے سلطنت مغلیہ کو رانا مان سنگھ اور بعد میں 4 پشتوں تک عظیم جرنیل اور دانشمند وزراء میسر آئے۔ اکبر نے ہندو مذہب کی سرپرستی کی، خود تلک لگایا اور محل میں مندر تعمیر کروایا۔ ان کی رسومات کو منایا گیا، گائے کے ذبح پر پابندی لگائی، لیکن ساتھ ہی بڑی رسومات رسم ستی اور بچپن کی شادی کا ممنوع قرار دیا۔ بیوگان کو دوبارہ شادی کی اجازت دی۔ جلال الدین اکبر کا محدود مذہبی علم رکاوٹ بنا اور وہ شریعت کی تشریحات اور فروعی اختلافات میں مسلمان علماء کے اختلافات سے تنگ آ کر 1579 عیسوی میں درباری علماء کے دستخطوں سے ایک فتویٰ اعلان معصومیت جاری کروایا اور اسلام کی تعویل و تشریح اور مذہبی امور کے فیصلے کے غیر معمولی اختیارات حاصل کر لیے۔ جن لوگوں نے اس اقدام کی مخالفت کی انہیں پھانسی پر لٹکوا دیا۔ 1581 عیسوی میں شہنشاہ اکبر نے اپنا حلقہ عدالت توحید الہی کے نام سے قائم کیا۔ اس کے تحت پہلا عقیدہ خدا ایک ہے، دوسرا عقیدہ شہنشاہ اکبر اس دنیا میں خدا کا نائب ہے۔ دین میں دوسری حیثیت عقیدہ رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ اس دین الہی کے اہم احکامات یہ تھے: بیعت کے لیے ماتھے پر تلک لگا کر اتوار کی دوپہر کو پگڑی ہاتھ میں پکڑے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا اور اس سے پگڑی بندھوانا اور اللہ اکبر والا تمغہ پانا، سلام کا طریقہ اللہ اکبر کہنا اور جواب میں جل جلالہ کہنا، زندگی کے دوران ہی اپنی رسم 40واں ادا کرنا، دعوت کرنا، یوم ولادت دھوم دھام سے منانا، مردے کے دفن کے لیے پہلے اس کے گلے میں کچا اناج اور پتھر باندھ کر اسے دریا میں ڈالنا تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں، لاش پھول جانے پر اسے جلانا یا دفن کرنا، لیکن اس طرح کے سر مشرق اور پاؤں مغرب کی طرف ہوں۔ عام حالات میں بھی اس طرح نیند کے لیے سویا جائے۔ گوشت خوری ممنوع تھی۔ نابالغ بوڑھی اور بانج عورت مجامات کے لیے ناجائز تھی۔ شادی کی کم از کم عمر لڑکے کی 16 سال اور لڑکی کی 14 سال قرار پائی۔ منگنی کے لیے بھی 12 سال کم از کم عمر تھی۔ اذان اور باجماعت نماز پر پابندی تھی۔ سجدہ صرف بادشاہ کے لیے تھا۔ روزے پر پابندی، حج غیر ضروری اور عیدین کی نمازیں ختم کر دی گئیں۔
मसाजिद के दरवाजों पर हिंदू चौकीदार मुतय्यन कर दिए गए, इनको मुखफिल कर दिया या अस्तबल बना दिया। ईद के बजाय जश्न नौरोज को सरकारी त्यौहार करार दिया गया। मोहम्मद और अहमद नामों पर पाबंदी आयद कर दी, खुद भी अपने नाम से इसमें मोहम्मद खारिज कर दिया। हिंदू मौरखीन अकबर की तारीफ करते हैं और इसके इक़दामात को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश करार देते हैं, लेकिन सिर्फ चंद हजार अफराद ही अपनी मजबूरियों और लालच के बाइस इस दीन इलाही का हिस्सा बने। हत्ता के राणा मानसिंह ने भी इसे कबूल न किया और कहा, मैं बादशाह का वफादार मुलाजिम हूँ, अगर वो चाहे तो मैं इस पर जान कुर्बान करने को तैयार हूँ, अगर वो हुक्म दे तो मैं हिंदू मत छोड़कर इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे नजदीक इस मुल्क में मजहब दो ही हैं, एक हिंदू मत और एक इस्लाम। बादशाह का हल्का अदालत कोई मजहब नहीं। ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग नक्शबंदी ने इस मजहबी पॉलिसी को बदलने के लिए शाही दरबार में अपना असर रसूख पैदा करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द शेख फरीद, कलीज खान गवर्नर लाहौर, अब्दुल रहमान खानाने खाना, सिपा सलारे आजम डक्कन इनके मुतक़िद हो गए। मुजद्दिद अलिफ सानी ने अपने मुर्शिद के काम को जारी रखा और जहांगीर के दरबार से भी गैर मजहबी तमाम असरात ज़ाइल किए। इनकी मेहनत थी कि बाद में औरंगजेब आलमगीर ने भरे दरबार में अकबर पर तबसरा किया था कि मेरा दादा सबसे बड़ा काफिर था। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर निहायत बहादुर जर्नैल था। इसका कहना था कि अगर सल्तनत में तोसी की कोशिश न की जाए तो दुश्मन कब्जा करने के मंसूबे बनाने लगता है। बचपन के अनपढ़ अकबर को इल्म से रग़बत हुई तो इसने फैजी से मदद ली। 25,000 से ज़ायद कुतुब पर मुश्तमिल लाइब्रेरी कायम की। अकबर शोरा और अदीबों का कदरदान था। मौसीकी से इसे खास लगाव था। फन तामीर से भी इसे खास दिलचस्पी थी। संग सुर्ख और राजपूत फन के गहरे असरात अकबरी अहद की तामीरात और इमारत में नजर आते हैं। शहर लाहौर के 13 दरवाजे, हुमायूं का मकबरा, किला आगरा, इलाहाबाद का 40 सतूनों वाला महल काबिले जिक्र है। उम्र के आखिरी साल निहायत नाखुशगवार थे। इसकी वालदा की वफात, शहजादा दानियाल की मौत, अबू अल फजल के कत्ल और शहजादा सलीम जहांगीर के बाग़ियाना रवैये ने इसकी जिंदगी के आखिरी अयाम परेशान कुन बना दिए। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर बीमार होकर अक्टूबर 1605 ईस्वी में वफात पा गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस जैसी इल्मी वीडियोस देखने के लिए कर लें हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।